بیٹی کی شادی میں بیٹی کی شادی ہوتا ہے. یہ جو محفل سجی ہے اس جلسے کی عمر کتنی ہے خود بتائیں. کتنی عمر ہے اس جلسے کی؟ جلدی بولیں. وہ بتائیں جو خالی سننے کے لیے آئے گئے کام دیکھنے نہیں آئے تھے. جلسے کی عمر سے پنڈال لگنے سے پنڈال اکھڑنے تک نہیں ہے. ٹینٹ لگنے سے ٹینٹ اکھڑنے تک نہیں ہے. جلسہ اتنا ہی بڑا ہوتا ہے جتنے دنوں سے اس جلسے کی تاریخ مقرر کی جاتی ہے. میرے حوالے سے جو حضرت کہہ رہے تھے میں 60,000 نہیں مل جائیں گے. میں بھی بتا دوں نا اگر خالی 60,000 بچ جایا کرے نا تو ہم ایک نیا شہر آباد کر لیں. بے شک. نہ پیٹرول پمپ ہمارے ابا کے ہیں، نہ ایئر لائنس ہمارے ابا کی ہے، نہ اولا ٹیکسی پرمٹ ہمارے باپ کی ہے. سارا پیسہ تو یہی کھا جاتے ہیں. تو لگتے ہیں، خرچ ہوتا ہے، محنت لگتی ہے. اور آپ کو میں ہٹا کٹا دکھ رہا ہوں، معاف کیجئے گا، مجھے ڈاکٹر نے 1 سال کے لیے بیڈ ریسٹ بولا. ممبر پر بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، ڈاکٹر نے میری رپورٹ دیکھی، کہنے لگا کتنی سرجری ہو گئی ہے اس کی. انہوں نے کہا کہ سرجری تو ایک بھی نہیں ہوئی. تو کہا پھر یہ زندہ کیسے؟ زندہ کیسے؟ اور ایک حکیم نے میرا ہاتھ پکڑ کے کہا تھا یار حیرت ہے بیمار اتنا دل کیسے بچا ہوا ہے. میں نے ایک سیدھی بات کہی تھی، میں نے یہ نہ پوچھ یار حکیم تو نباز ضرور ہے لیکن حضور کے غلاموں سے آگے تو نہیں ہے. میں منبر پہ قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، حکیم نے کہا تھا میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں اس حال میں پٹے جام ہو جانے چاہیے تھے اور دل ختم ہو جانا چاہیے تھا، لیکن حیرت ہے دل پہ کوئی اثر نہیں ہو رہا اس کا. تو میں نے کہا سن یہ دل کسی دل والے کو دے دیا، یہ دل کسی دل والے کو دے دیا. بھائی اسے یہ قبضہ نہیں ہے. ڈاکٹر آج بھی کہتے تقریر نہ کر، میں نے کہا تقریر اپنے دم سے نہیں مدینے والے کے کرم سے کر. مدینے والے کے کرم سے کرتا ہوں. بول رہا ہوں جو اللہ نے طاقت دی ہے. اور یقین موت جب آنی آتی ہے. کسی نے مولا کائنات مولا علی سے کہا تھا علی دشمن بہت ہے، 10 سپاہیوں کا دستہ رکھا تھا تاکہ حفاظت ہوتی رہے. تو حضرت علی کا ایمان دیکھیں. حضرت علی نے کہا تھا کیا فائدہ، کہا دشمن ہے کہیں کوئی نقصان نہ پہنچے، آپ کو کچھ ہو گیا امت کا بڑا نقصان ہوگا. فرمانے لگے سنو علی کا ایمان ہے جب تک موت نہیں آ رہی گی نا تو موت خود میری حفاظت کرتی رہے گی. اور کہا جب وقت آ جائے گا نا تو پھر 7 تالے بھی علی کو بچا نہیں پائے. یہ ایمان ہونا چاہیے، یہ اور سے یہ ایمان ہونا چاہیے. تو بس میں عرض کروں آپ سے بات لمبی پڑ جائے گی. کہاں کھولے گیسو یار نے خوشبو کہاں تک ہے. میں عرض کروں صرف بیٹوں کے شادیوں پر نہ ڈی جے نہیں بجتا، دکھ ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے. اللہ نے ڈیوٹیاں لگائی ہیں. آپ کی ڈیوٹی امامت ہے تو آپ سے اچھی میں امامت نہیں کر سکتا. آپ کی ڈیوٹی مدرسہ درسگاہ پڑھانا ہے تو میں آپ کے جیسی درسگاہ نہیں پڑھا سکتا. میرا کام مائک پر بیٹھ کے تبلیغ کرنا ہے تو شاید اللہ نے میرا اسی کے لیے انتخاب کیا، اس لیے میں بول رہا ہوں. ورنہ اگر اس کے فرشتے گلا پکڑ لیں تو کوئی مائی کا لال چھڑا نہیں سکتا ہے. یہ لیکن میں عرض کر رہا ہوں سکون آتے ہیں، باپ روتے کہتے دعا کریں بیٹی میکے میں ہے. میں نے کہا نکاح ہونا، کہا نکاح تو 6 سال پہلے ہو گیا تھا. سسرال والے بلا کے بھی لے کے جا. داماد نے 3 بار ڈیمانڈ کر دی ہے. پہلے بائک مانگی ہم نے دے دی، پھر 30,000 مانگے پھر دی، پھر سونے کی چین مانگی وہ بھی ہم دے چکے. اب بچہ پیدا ہوا ہے تو اس نے 2.5 لاکھ مانگے. باپ کہتا ہے کہ جی میں کچھ کر نہیں پا رہا ہوں، دعا کریں اللہ بیٹی کا نصیب سوار دے. تو ہم کہتے ہیں بعد میں رونے سے بہتر ہے پہلے رو لیا کرو. کب رونا ہے؟ پہلے. کب رونا ہے؟ یہ جو علماء کی جماعت ہے نا یہ بے وقوف لوگ نہیں ہیں، یہ بہت پہنچے ہوئے لوگ ہیں. لوگ کئی بار کہتے ہیں مولوی کے پاس مت جانا، وہی مسلح کی باتیں بتائے گا، وہی نماز کی باتیں بتائے گا. اس سے زیادہ کچھ آئے ہی نہیں. لوگ چاند پہ پہنچ گئے کہ ابھی مسلح سے نہیں اترا. میں نے کہا اترے کیوں؟ تیرے چاند پہ تجھے جو فلائٹ لے کے جاتی ہے، جو راکٹ لے کے جاتا ہے وہ مہینوں میں پہنچتا ہے، لیکن ہمارا مسلح چاند سے بھی آگے نہ لمحوں میں ہمیں پہنچا دیا. ہاں کبھی کھڑے ہو کے تو دیکھ مسلح پہ، چاند پہ جائے لوٹ کے نہیں آئے. رب نے فرمایا محبوب معراج کی رات ہے، جا
حضور کہتے ہیں مالک جا رہا ہوں لیکن بتانا، امت کہے کہ کہاں گئے تھے، میں کہوں گا رب کو دیکھ کے آیا ہوں، تو وہ مجھے دیکھ کے کہیں گے محبوب آپ نے دیکھا، ہم بھی تو دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو رب نے کہا تھا محبوب جا کے کہتے نا، جو مجھے دیکھنا چاہتا ہے وہ تجھے دیکھ لے، مجھے دیکھنا چاہتا ہے وہ تجھے دیکھ لے۔ مالک جب ان کا بات کرنے جی کرے گا، فرمایا پھر رات کی تنہائی میں مصلوں پہ آ جایا کریں، نماز کی نیت وعدے کریں، ان کو مجھ سے بات کرنے کی لذت محسوس ہو جایا کریں۔ یہ ہے مصلہ۔ تو کہتے ہیں مولوی کے پاس نہ جائیو، وہ مصلے تک لے کے جائے گا۔ خدا کی قسم جو مصلے تک پہنچ گیا وہ خدا تک پہنچ گیا۔ سبحان اللہ۔ اور وہ پیر جو کہتے نہیں ہم مدینے میں پڑھ کے آئے، روٹی یہاں کھاتا نماز مکے میں پڑھتا، ناشتہ مرید کے گھر کر رہا ہے نماز مدینے میں پڑھ رہا ہے، وہ بھائی جب ناشتہ ادھر ہے تو نماز ادھر پڑھ، اور نماز ادھر پڑھ رہا ہے تو کبھی کھا کے وہاں آنا۔ عجیب مکار ہے، غالباً خطائی کے آزمی میں شاید یہ لکھا ہوا ہے، بھائی تو جگہ جہاں ملی ہے جس کو دیکھو ایک دوسرے کو ٹوکو مت۔ اگر آپ جلسے میں جگہ نہیں دے سکتے تو دل میں کیا جگہ دے سکتے؟ کسی کے کونی لگ جائے تو معاف کرتے حضور کی رضا کے لیے، جگہ تنگ ہے، اے ٹوپی والے بابو اکڑ نہ بیٹھے، کونے میں بیٹھ جا۔ کئی طرح تیور سے حضور ناراض نہ ہو جائیں، یہ سوچ کے محفلوں کا ادب رکھا کرو۔ لوگ کہتے ہیں جلسوں میں کچھ نہیں ملتا، کیا فائدہ ان جلسوں سے؟ میں کہتا ہوں جلسے نہیں، لوگ مدینے سے بھی خالی لوگ لوٹ آتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ مدینے والا دیتا نہیں ہے، مطلب یہ جنہیں لینا آتا ہے نا تو وہ جنگل سے بھی لے آتے ہیں، اور جنہیں لینا نہیں آتا وہ مدینے سے بھی خالی لوٹ کرتے ہیں۔ وہ کہیں تو جا ہی نہیں پاتے، لوٹ کر آ گیا مکے سے مدینہ نہ گیا، جاتا بھی کیسے جب آقا نے ساری ناخا بیٹھے۔ ہم تو چاہتے ہیں عظمت بھائی بھی کہیں گے آپ سے پڑھیں، یہ بھی کہیں گے پڑھیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے اپنی بابا کے لیے، ہم چاہتے ہیں ساری نعت خوانوں میں حضور کے شامل ہو جائیں لوگ، تاکہ قیامت میں جب حسان بن ثابت کا اعلان ہو تو پیچھے امام احمد رضا خان ہو، ان کے پیچھے عظمت رضا ہو، ان کے پیچھے ساری غلام احمد رضا ہو۔ آپ تو نام کہنا ایک مصرع ہو کے ایک شعر ہو۔ کیا کہہ رہا تھا میں بھی؟ لمبا مسئلہ ہو جائے گا، مجھے ذرا چلنے دو تھوڑا سا، تھکے تو نہیں ہے ابھی آپ لوگ؟ میرے 7 منٹ باقی ہیں، ذرا کہہ دیں یا رسول اللہ، اور زور سے بات میں جا کے رونا آتا ہے۔ آج بے غیرت ہو گئے لوگ، کل بہن ودا ہونی، اچھا کم بہنیں بیٹیاں بھی نہیں ہیں، اماں بھی کم نہیں حضرت، 7 دن پہلے گڑیا کہتی ہے ڈھولک لاؤ، کیا بولتے ہیں اس کو؟ ڈھول وہ جو بجاتے ہیں، اس میں خالی آپ کے علاقے کے لیے ساری جگہ پہ لوگ آئے، ڈھول بولتے ہیں نا، ڈھول تبلا بھی بولتے ہیں۔ کئی بار نا اماں کہتی ہے یہ ضرور بجے گا، اگر یہ نہیں بجا تو شادی نہیں لگتی۔ رات کے 3 بجے تک بہن بیٹیاں بجاتی رہتی ہیں، 3 بجے کلو کے نام پہ تقسیم ہوتی ہیں، پھر دوڑتی ہوئی گھر آتی ہیں، جنہیں عشاء کی نماز پڑھتے ہوئے گھٹنے درد کرتے ہیں نا تو وہ مہندی کی راتوں میں 3 بجے تک جاگ لیتے ہیں، تب ان کی آنکھیں نہیں ٹوٹا کرتی ہیں، رات کے 3 بجے نالیاں کودتی چلی جاتی ہیں ہرن کی طرح، تب گھٹنے ان کا جواب نہیں دیتے ہیں، مصلے پہ بلانے کی بات آ جاتی ہے تو کہتی مجھے مولوی تجھے کیا پتا گھٹنے کام نہیں کرتے، ان سے مصلے پہ کھڑا نہیں ہوا جاتا، میری ماں غیرت کر، تجھے کنیز فاطمہ زہرا بننا تھا، تجھے اچھی ماں، تمہیں اچھی نسل کو جنم دینا تھا، آج جو بیٹے بگڑ رہے ہیں اس میں بیٹوں کا ہاتھ نہیں، اس میں ان ماؤں کا بھی بڑا کردار ہے جنہوں نے اپنے آپ کو برباد کر کے پوری نسل کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ میں اکثر ایک بات کہا کرتا ہوں، زمین اچھی ہوتی ہے تو فصل اچھی ہوتی ہے، ماں اچھی ہوتی ہے تو نسل اچھی ہوتی ہے۔ کب تک یہ دعائیں کرتے رہو گے اللہ صلاح الدین دے دے، کب تک روتے رہو گے اللہ خالد بن ولید دے دے، تم اپنے آپ کو جب تک بدلو گے نہیں، نہ صلاح الدین آنے والا ہے نہ خالد بن ولید آنے والا ہے، خدا کی قسم مائیں پالسا ہو جائے تمہاری کی گود سے، ہمارے کی دودھ سے کوئی
کنڈیشن ہے ہماری. ڈھول بج رہے ہیں 3 دن پرانے. اچھا یہ بتاؤ, چلو میں نے مان لیا تمہارے گھر ڈھول بجتے, قرآن کتنے گھروں میں پڑھا جاتا ہے؟ میں قسم کھا کے کہتا ہوں یہ ہمارا رویہ ہے. جب کسی کے گھر سے اچانک قرآن کی آواز آئے لوگ باتیں کرنے لگتے ہیں, لگتا کوئی مر گیا. تو یہ کیا رہوں میں, جی صحیح بات ہے. اچانک کوئی پڑھنے لگا, یار کیا بات ہے, قرآن کی آواز آ رہی بڑی زور زور سے, لگتا ہے کوئی ختم ہو گیا. کہتا نہیں, بات یہ نہیں ہے, کل ان کی بہو کا جوڑا پڑ گیا تھا, اسی کے بھوت اتارے جا رہے. مطلب اب یہ حال ہو گیا, قرآن پڑھا جائے تو تلاوت سمجھ میں نہیں آتی ہے, ضرورت سمجھ میں آتی ہے. ایک دور وہ بھی تھا, آج دنیا رزق کے لیے تلاش کے چکر میں ماری ماری پھر لگی ہے. پیر جی تعویذ دیتے, مولوی بوتل پہ دم کر دے. میں تو قسم کھا کے کہتا ہوں اگر محنت نہیں کرو گے صرف تعویذ سے امیر ہونا ممکن ہوتا. ہر تعویذ کرنے والا بیٹھ کر کے 60 روپے کا تعویذ نہیں بیچتا, 1100 کا تعویذ بیچ کر کے تجوریاں گرم نہیں کرتا, بلکہ وہ بھی تعویذ لٹکا لیتا گلے میں, اپنے وقت کا سب سے بڑا امیر بن جاتا. لیکن سن پیارے من جب وجہ تھا, جو کوشش کرتا ہے وہی پایا کرتا ہے. اگر کوشش نہیں کرو گے کچھ نہیں مل سکتا ہے. اللہ نے ذریعہ بنایا ہے, اللہ نے ہاتھ پیر عطا کیے ہیں. کوشش کیجئے تب تمہیں روزی دی جائے گی. میں آپ سے صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں میرے عزیز, اللہ نے دولت عطا کی ہے, پیسہ دیا ہے تو بگڑنے کی ضرورت رہی ہے. ہماری قوم کو تباہی بربادی سے کام روکے گا. اگر کوئی مر جاتا ہے تب قرآن پڑھا جاتا ہے, بیمار کوئی ہوتا ہے تب قرآن پڑھا جاتا ہے, اگر کسی کی سانسیں کٹ جاتی ہیں تب قرآن پڑھا جاتا ہے. ہمارے گھروں کے اندر 3 دن پہلے مہندی کی رسم تو ہوتی ہے, سارے مینڈکوں کی طرح پیلے کپڑے پہن لیتے ہیں. کا بات کیا ہے, کا مہندی کی رسم ہے. مہندی کے نام پہ بغیرتی کو جنم دیا جا رہا ہے. ایک ہی گھر کے اندر پھر مہندی کے نام پر سارے کپڑے ایک پہنتے ہیں, ہنسی مذاق چل رہا ہے, اسلام کی آبرو لوٹی جا رہی ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ مہندی کہاں سے لے کر کے آئے ہو, یہ پیلے کپڑے کہاں سے لے کر کے آئے ہو, اس رسم کو جنم تمہیں کس نے دیا ہے؟ اگر مولوی نکاح پڑھا کر کے 11,000 مانگ لیتا ہے تو میری قوم کہتی ہے کس کتاب میں لکھا ہوا ہے. اگر کوئی مولوی آ کر کے آج سے نکاح پڑھانے کے 5,000 مانگ لیتا ہے تو کہتا ہوں کس کتاب میں لکھا ہوا ہے. اگر بیٹی والا آ کر کے اپنی بیٹی کے نکاح کے مہر میں 5 لاکھ کی ڈیمانڈ رکھتا ہے تو کہتا ہے یہ کدھر چل رہا ہے, جو جائز ہے اس کے حوالے مانگتے ہو. ہم تم سے پوچھ رہے ہیں بتاؤ یہ پیلے کپڑے پہننا کس کتاب میں لکھا ہے, یہ مہندی کس کتاب میں لکھی ہوئی ہے, یہ شیطانی رسمیں کس کتاب میں لکھی ہوئی ہے؟ اگر نہیں ہے آج سے چھوڑ دو اور اعلان کر دو تمہیں جانا تمہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام لیکن اندر دنیا سے مسلمان. میری بات سننے میرے بھائی, ایک نہ ایک وہ رکھتی ہے اس میں ہیپی ہلدی, ہیپی ہلدی تو آدھی بھی ہلدی بنا رہا تو فیس بک پہ ڈال رہا ہے. اور وہ کون ہے جو آج سوشل میڈیا پہ نہیں, یہ اگر بات ممبر پہ بیٹھ کے تک کتنے بڑے بڑے لوگ جاتے ہیں. ہاں آنم کے مند آنم جو میں جانتا ہوں, میں بھی بہت بڑی بات نہیں کرتا. اللہ کا شکر ہے حضرت, میں بتاؤں آپ کو یہ کنڈیشن ہماری قوم کی ڈوبتی جا رہی ہے. انجینئر ہمارے اندر گھس گیا اور ابھی ہم آپسی جھگڑوں میں پڑے ہوئے. کون یہاں آئے گا کون نہیں آئے گا, کس کے مرید ہونے کس کے نہیں ہونے. تو رنگی چھوڑ دے ایک رنگ ہو جا, سراسر موم ہو جا یا سراسر سنگ ہو جا. آج ضرورت ہے پوری امت مسئلہ کے حالات کے نام پہ اکٹھی ہو جائے, ورنہ ڈاکٹر اقبال کا وہ شعر نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں, تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستان. میں کہتا ہوں نہ کسی یوپی والے کو بہاری پہ فضیلت ہے, نہ کسی بہاری کو بنگالی پہ فضیلت ہے, نہ کسی کشمیری کو یوپی والے پہ فضیلت ہے. بس اتنا یاد رکھو کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوگوں قلم تیرے. ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا یوں تو سید بھی ہو, مرزا بھی ہو, افغان بھی ہو, تم سبھی کچھ بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو. میری بات تھوڑی سی بات میں عرض کر رہا ہوں, ہلدی ہیپی ہلدی ہو گئی. اب جب بیٹی رخصت ہوتی ہے حضور, ان بزرگوں کے قدموں کی خاک سر کا تاج بنا کے کہہ رہا ہوں,
یہ بیٹھے ہوئے اس لیے اتنی ضرورت و جسارت کر رہا ہوں، ان کی دعائیں ہیں کہ میں بات کر رہا ہوں ابھی تک۔ میں ختم کرنے لگا ہوں بھائی، یہ مسئلہ ہے؟ اچھا ضرورت سے جائے تو جائیں گے، آپ تو ماشاءاللہ مجھے اسٹیج پہ لے کے آئے تھے، امید ہے آپ ایسے نہیں جائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ مسئلہ ہوتا ہے اس میں نہیں، دیکھو بڑی ذمہ داری، اللہ سلامت رکھے۔ اصل میں یہ بھی ایک ذمہ داری حضرت ہے ہمیں، ہم یہ کہتے ہیں جلسے بامقصد بنائیے، صحیح وقت پہ شروع کیجئے، صحیح وقت پہ ختم کیجئے، تاکہ قوم کو پیغام بھی مل جائے اور فجر کی نماز بھی مل جائے، اور صبح کو مزدور کو بچوں کے لیے حلال روزی بھی مل جائے۔ یہ تین چیزوں کا نقصان نہیں، تو بچوں ہے سارے لوگ چلتی ہے تین دن، بولو تین دن، سارے پیلے پیلے گھوم رہے ہیں، کیا ہے؟ کیوں؟ مولانا تمہیں نہیں پتہ، دکھا رہا تھا، میں نے کہا بھینس پہ جتنی چاہو ہلدی رگڑ دو، وہ کالی کی کالی رہے گی۔ کالا سفید ہونا حسن نہیں ہے، چہرے میں کشش کا آ جانا یہ حسن ہوتا ہے۔ کشش تھی بلال کے چہرے میں، جس کے قدموں کے رنگ پر ہزاروں حسین قربان، اسے حسن کہتے ہیں۔ میرا ہلدی لگا رہی ہوں، گورا ہو جائے، گارنٹی ہے نہیں، 3 دن ہلدی لگا کے نکر میں بکرا بناتے ہیں۔ برسات میں مینڈک دیکھیں کیسے ہوتے، کیسے رنگ کے ہوتے ہیں، ایسے رنگ کے مینڈک دیکھیں نا بارش میں، دیکھیں تو بولو ورنہ میں ختم کر دوں۔ کیسے ہوتے مینڈک؟ پیلے سوری ایک سے مینبان مینڈک کی طرح شادی کے گھر والے، پتہ ہی نہیں چلتا ان میں دلہا کون ہے کہ دلہن کون ہے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ وہ حضرت دولہا کے بھی ہلدی، دولہا کے دوست کی بھی ہلدی، وہ بھی پیلے کپڑوں میں، وہ بھی پیلے کپڑوں میں، کہہ رہا ہلدی اس لیے لگائی، مولوی تجھے کیا پتا ہے، ہلدی لگاؤ تو دکھا رہا تھا ایڈ دے، کتنے بڑے ایڈ ہلدی کے آ رہے، بڑی بڑی کریموں میں ہلدی مل رہی ہے۔ میں نے کہا نادان، میں ہاتھ جوڑ کے تجھ سے کہوں، سن تجھے ہلدی کسی نے دی ہے، ایک وظیفہ میں دے کے جا رہا ہوں، جب دولہا بننے کے 10 دن رہ جائے، اعتکاف کی نیت سے مسجد میں جا کے بیٹھ جا، 24 گھنٹے باوضو ہے، جب سوئے اٹھے قرآن کی تلاوت کر، باوضو ہے کہ اللہ کی تسبیح بیان کر، قسم کھا کے کہتا ہوں 3 دن کی ہلدی اتنا حسین نہیں بنائے گی 10 دن کا تہجد اور اعتکاف میں بیٹھنا تجھ کو جتنا حسین بنا دے۔ جدھر حسن ملنا تھا ادھر گئے ہی نہیں، ادھر ہی بیٹھ گئے ہلدی، 3 دن ہلدی چلی، جماع کے تماشے ہوئے، اور بیٹیوں پہ بھی ہلدی، حضرت ان کا بھی ویڈیو بنا کے بغیرت لوگ ڈالتے ہیں۔ ایسے بھی لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے کارڈ میں بیٹی کا نام نہیں ڈالا، ایسے بھی غیرت والے لوگ ہوئے، بیٹے کا نام ڈالا، داماد کا نام ڈالا محمد جنید ولد محمد فاروق، ہمراہ دختر نیک اختر بنت فنا۔ غیرت والے بیٹیوں کے نام بھی کارڈ میں اس لیے نہیں ڈالتے کہ غیر محرم میری بیٹی کا نام نہ پڑھ لے۔ آج بے غیرت بیٹیوں کی ہلدی والی ویڈیو بنا کے ڈالتے، ہماری غیرت کا جنازہ دکھلا کے نہیں، پھر ہم نعرے لگائیں مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد، پھر گریبان میں چھانپ کے دیکھیں ہم کتنے مسلک والے لوگ ہیں، ہم کتنے دین کے ٹھیکیدار ہیں، پھر پوچھیں اپنے آپ سے گریبان پکڑ کے کیا تو ہی مسلک اعلیٰ حضرت والا ہے؟ جب بیٹی رخصت ہوتی ہے، جہیز آتا ہے، بیٹی جب گاڑی کی طرف چلتی ہے تو دوڑ کے ایک عورت کہتی سنو پہلے قرآن رکھو گاڑی، بعد میں بیٹی بیٹھی، بیٹی کے سر پہ اب قرآن کا سایہ ہو رہا ہے۔ سنو رب نے قرآن کو یہ اعزاز بخشا ہے کہ اگر قرآن کی تلاوت کرو تو یہ شفاعت کرنے کا حق رکھتا ہے، اگر اس کی توہین کرو گے تو یہ شکایت کرنے کا بھی حق رکھتا ہے، اگر قیامت میں یہ کہنے کے حق ہے اس کو کہ اللہ اسے بخش دے یہ مجھ سے پیار کرتا تھا، تو یہ بھی کہنے کا حق ہے مالک اس کے ساتھ خیر نہیں ہونی چاہیے، 3 دن الماری میں رکھا رہا، اسے میری یاد نہیں آئی، یہ ہلدی کے نام پہ بے غیرتی میں ڈوبا رہا، جب بیٹی رخصت ہو رہی تھی عزت و شرف کے لیے مجھے لا کے رکھا گیا گاڑی کے اندر، قرآن جھنجھوڑ کے پوچھتا ہے تجھے آج میں نظر آ رہا ہوں، کل جب ہلدی کے نام پہ بے غیرتی کا ناچ ناچا جا رہا تھا تب میں کہا تھا، جب ہلدی کے نام پہ بے غیرتی کو روٹ دیا جا رہا تھا تب میں کہا تھا، اب قرآن گاڑی میں رکھا گیا ہے، جب گاڑی سسرال تک چل کے آئی ہے لوگ کہتے ہیں برکتیں نہیں ہے، میں کہتا ہوں جو قرآن صرف
बीमारियों के अंदर रखा जाता है, उसके आने से बरकत नहीं आएगी। बरकत तो तब आएगी कानून की बजाय कुरान बेटियों के सीने में देना पड़ा। नहीं, वही तो मैं बात कर रहा हूँ। खुदा आपको सलामत रखे सारे लोगों को। इंशाल्लाह निकलेंगे इन चीजों से। गैरत वाले भाई हैं जो बहनों के निकाह पे हल्दी का तमाशा, अपने निकाह पे हल्दी का तमाशा नहीं करेंगे, वो हाथ उठा के हुजूर के लिए वादा करेंगे। बात है, सलामत रहे। या रसूल अल्लाह, आपके नाम पे हाथ उठाया है, कयामत में इन पे हाथों की लाज रख लीजिए। इंशाल्लाह नहीं होगी ना आपकी फातू की रस्में, नहीं होगी ना इंशाल्लाह, वादा करते हैं इंशाल्लाह नहीं करेंगे। और खत्म कीजिए इन चीजों को, निकाह वैसे कीजिए जैसे हुजूर ने हमें कही। सुभान अल्लाह। एक बार आपका मैसेज जाना चाहिए, ये दोनों चीज जो डीजे और ये कपड़ा वाला पूरा एकदम खुदा आपको सलामत रखे। इंशाल्लाह बंद करेंगे ना ये चीज। मैं उम्मीद करता हूँ, मैं देखो जानता हूँ, मैं जानता हूँ, मैं कभी भी ना किसी पे प्रेशर नहीं करता बदल जाए यार। मैं चाहता हूँ जिस दिन हुजूर की नजर हो गई ना तो बड़े बिगड़े हुए भी बदल जाएंगे। कई बार एक बात कही जाती है ना, ये जलसे में जितने आके बैठे सारी जन्नती है, कितनी तो आपके सुभान अल्लाह कह रहे। मैंने कहा चल ना सही, हम तो ये सोच के दिल से में आए अल्लाह हमें जन्नती बना दे, ये सोच के इंशाल्लाह बदलेंगे हम, इंशाल्लाह बदलेंगे इंशाल्लाह। और वो ये मत सोचना क्या नाम है इस बस्ती का, धूमगढ़, ये मत सोचना कि अभी पड़ोस वाले नहीं बदले तो हम क्यों बदल जाए। धूमगढ़ वालों, अच्छाई किसी भी कोने से शुरू हो जाए ना, वो जमीन उस अच्छाई का मरकज कहलाती है। मैं कसम खा के कहता हूँ, आप देखें अहमद रजा बरेली में पैदा हुए थे, आज बताओ किसके सीने में इश्क बन के नहीं धड़क रहे। धूमगढ़ वालों, इब्तिदा तुम कर दो ताकि इलाका देख के कहे धूमगढ़ वाले या आका वाले नहीं, ये पूर्व जवान वाले भी मदीने वाले के गुलाम है। मैं आपसे अर्ज करूं मेरे भाई, बहुत गौर से सुन लीजिए, जो चाहो वो करना, सिर्फ 3 बातों का जवाब दे जाओ। जो चाहो करना।